بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 38واں خط۔ فقط ایک بار دیکھا ہے۔ ہاں سلیم، آسمان کی آنکھ نے ایک مرتبہ وہ دور دیکھا ہے جب زمین خدا کے نظام ربوبیت کے نور سے جگمگا اٹھی تھی اور انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ خواب زندگی کی تعبیر کیا ہے اور کاروان انسانیت کی منزل مقصود کون سی ہے۔ یہ دور وہ تھا جب محمد رسول اللہ والذین معہ کے ہاتھوں نظام خداوندی کا تخت اجلال بچھایا گیا اور انسان نے عملاً محسوس کیا کہ حقیقی آزادی کسے کہتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس دور کا عرصہ بڑا مختصر تھا، اتنا مختصر جو تاریخ کے پیمانوں کے اعتبار سے آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں کہلا سکتا، لیکن اس ایجاز میں وہ تمام تفاصیل سمٹ کر آ گئی تھیں جن سے زندگی مرتب ہوتی ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ نہیں کہ اس دور کی مدت اس قدر مختصر تھی، بدقسمتی یہ ہے کہ اس دور کی پوری اور بلا آمیزش تاریخ ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ہماری تاریخ اس دور میں جا کر مرتب ہوئی جب خلافت ملوکیت سے اور ربوبیت عامہ مفاد پرستیوں سے بدل چکی تھی، جب قرآن جزدانوں میں بند ہو چکا تھا اور اسلام کی جگہ ان تصورات نے لے لی تھی جو یہودیوں کے ہیکلوں، عیسائیوں کی خانقاہوں اور مجوسیوں کے آتش قدوں میں تراشے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو تاریخ ان حالات میں مرتب ہوئی ہو، اس میں اس دور کی اصلی تصویر کس طرح سامنے آ سکتی تھی جس دور میں ان تمام تصورات کی بساط الٹ کر معاشرہ کی بنیادیں خالص قانون خداوندی پر رکھی گئی تھیں۔ اس دور کا جس قدر خاکہ قرآن نے اپنی دفتین میں محفوظ کر رکھا ہے، حتمی اور یقینی کہلا سکتا ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے اس میں صرف وہ حصہ قابل قبول قرار پا سکتا ہے جو قرآن کے خلاف نہ ہو، اس لیے کہ جو معاشرہ قائم ہی قرآن کے خطوط پر ہوا تھا اس میں قرآن کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ اس دور کی تاریخ کے لیے قرآن کو بنیادی معیار قرار دیتا ہوں۔ تم نے معراج انسانیت کو دیکھا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے متعلق کتب سیر و روایات میں سے کافی کچھ موجود ہے، لیکن وہی جو قرآن کے معیار پر پورا اترتا ہے، لہذا ہماری تاریخ میں قرآنی نظام ربوبیت کا مکمل نقشہ کہیں نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، یہ تاریخ اس عہد میں مرتب ہوئی تھی جب نظام ربوبیت کی جگہ سرمایہ پرستی اور ملوکیت کے نظام نے لے لی تھی۔ اس وقت نظام ربوبیت کا نقشہ سامنے لایا جاتا تو ہر شخص پکار اٹھتا کہ جو کچھ آج اسلام کے نام پر ہو رہا ہے اسے تو اسلامی نظام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس طرح اس غلط نظام کے حاملین کے لیے بڑی مشکل کا سامنا ہو جاتا۔ لہذا جو تاریخ اس دور میں مرتب ہوئی تھی اس میں اسلام کا نقشہ اسی قسم کا ہونا چاہیے تھا جس پر اس دور کا نظام پورا اترتا، تاکہ لوگ سمجھ لیتے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں۔ اس تاریخ میں البتہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ٹکڑے ایسے مل جاتے ہیں جن کی تابندگی یہ نگاہوں میں چمک پیدا کر دیتی ہے، اور جو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم اس فردوس گمگشتہ کی حسین یادگار ہیں جس سے آدم نکالا گیا ہے۔ ان ٹکڑوں میں سلیم چند ایک کو تم بھی وجہ نورانیت قلب و نظر بنا لو، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ہلکا گردمن زنیدہ پیکران آبگل، آتش درسین دارم از نیاگانے شما۔ ذرا سوچو سلیم کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی انسان کو سب سے زیادہ خواہش رہتی ہے۔ تم تاریخ کے اوراق کو الٹو، اقوام گزشتہ کے احوال و قوائف پر نظر ڈالو، دور حاضرہ کی مختلف تحریکوں کا مطالعہ کرو، تم دیکھو گے کہ ایک ہی خلش ہے جس نے انسان کو شروع سے آج تک طلسم پیچوتاب بنائے رکھا ہے، ایک ہی تڑپ ہے جس نے اس پر راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام کر رکھا ہے۔ وہ خلش ہے حصول آزادی کی آرزو، وہ تڑپ ہے اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کی تمنا۔ انسان نے ہمیشہ
آزادی کی دیوی کی پرستش کی ہے، اس کے لیے بڑے بڑے مندر بنائے ہیں، ہمیشہ اس کے چرنوں میں اپنی شردا کے پھول چڑھائے ہیں، اس کے حضور اپنی عقیدت مندیوں کے گیت گائے ہیں، اس کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کے نام پر انسان نے اتنا خون بہایا ہے کہ اس کا عشر عشیر بھی کسی اور جذبے کے حصے میں نہ آیا ہوگا۔ انسان نے اسے ہمیشہ اپنی ہر متاع سے عزیز رکھ سمجھا ہے، وہ اس کی حفاظت کی خاطر ہر وقت اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ جن لوگوں نے آزادی کے تحفظ کی خاطر قربانیاں کی ہیں، انسان نے ان کی یادگاریں قائم کی ہیں۔ جو اس کے حصول یا استحکام کے لیے مرے ہیں، انہیں ہمیشہ امر غیر فانی سمجھا ہے۔ یہی کچھ انسان شروع سے کرتا آیا ہے اور یہی کچھ انسان آج بھی کر رہا ہے۔ لیکن سلیم، تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ آزادی کی خاطر یہ کچھ کرنے والا انسان آج تک یہ متعین نہیں کر سکا کہ آزادی کسے کہتے ہیں۔ بظاہر یہ بات بڑی عجوبہ سی دکھائی دے گی، لیکن اگر تم ذرا بنگاہ تعمق غور کرو تو تم خود محسوس کرو گے کہ آزادی کی کوئی جامع تعریف، ڈیفینیشن فی الواقع سامنے نہیں آئی۔ جنہیں یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ہاں بڑی آزادی ہے، وہاں بھی قدم قدم پر پابندیاں ہیں۔ پابندیوں کے بغیر انسان کی اجتماعی زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ سرو کو لاکھ آزاد کہیں، اس کی ہستی اور بقا کے لیے اس کا پابگل ہونا ناگزیر ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے دیکھو سلیم، تو نظر آئے گا کہ انسانی معاشرہ کا بنیادی تقاضا آزادی نہیں، پابندی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان آزادی کی خاطر جان دے دیتا ہے۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پابندی اور آزادی کے ان دو متضاد اور باہمدگر نقیض تقاضوں میں موافقت اور مطابقت کی صورت کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیشہ سیاسی مفکرین کے لیے الجھاؤ کا باعث رہا ہے۔ چنانچہ ایک مدت کی ذہنی کشمکش کے بعد ہمارے زمانے کے مفکرین اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ آزادی کے معنی ہیں قانون کی اطاعت، یعنی انسان کی اطاعت نہیں بلکہ قانون کی اطاعت۔ اگر سلیم کو یہ پوچھے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی اور اسے صرف اسلام نے آ کر دیا، تو اس کے جواب میں بلا تعمل کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے انسان کو وہ آزادی عطا کی ہے جو اسے کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتی تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بتایا ہے کہ الذین يتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ 7/157 آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کے سر سے اس بوجھ کو اتار دیا جائے جس کے نیچے وہ دبی چلی آ رہی تھی، اور اسے ان زنجیروں سے آزاد کر دیا جائے جن میں وہ جکڑی ہوئی تھی۔ انسان کو
انسان کی خود ساختہ اور خود عائد کردہ قیود و سلاسل سے آزاد کرانا، یہ ہے قرآن کا مطلوب۔ اس کے ساتھ ہی سلیم، تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ قرآن نے اس سوال کو بھی لا ینحل نہیں رہنے دیا کہ آزادی کسے کہتے ہیں۔ اس نے آج سے 1400 سال پہلے، جب دنیا آزادی کے تصور تک سے آشنا نہ تھی، اس کا اعلان کر دیا کہ آزادی سے مفہوم یہ ہے کہ کسی انسان سے کسی دوسرے انسان کی اطاعت نہ کرائی جائے۔ ہر شخص قانون کی اطاعت کرے، اور قانون بھی انسانوں کا خود ساختہ نہ ہو بلکہ خدا کی طرف سے عطا فرمودہ ہو۔ چنانچہ اس نے اس باب میں یہاں تک کہہ دیا کہ اور تو اور خود رسول کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انسانوں سے اپنی اطاعت کرائے۔ وہ خود قانون خداوندی کی اطاعت کرے گا اور دوسروں سے بھی اس قانون کی اطاعت کرائے گا۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ 3/78۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ خدا اسے کتاب حکومت و نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم قانون خداوندی کی نہیں بلکہ میری اطاعت کرو۔ اسے صرف یہ کہنا چاہیے کہ تم سب اللہ کے اس ضابطۂ قوانین کی روح سے ربانی بن جاؤ جسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو اور جس کی تعلیم کو تم اپنے دلوں پر نقش کرتے ہو۔ لیکن سلیم، کہنے کو تو یہ بڑا آسان ہے اور آج ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ اطاعت صرف قانون کی ہونی چاہیے، لیکن جب یہ چیز عمل میں آتی ہے تو پھر اس میں ایسی دشواری پیش آتی ہے کہ شاید ہی کوئی مقام ایسا رہ جائے جہاں انسانوں کی اطاعت نہ ہوتی ہو، بلکہ اطاعت صرف قانون کی ہوتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کا نفاذ انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، اس لیے نام تو قانون کا ہوتا ہے لیکن در حقیقت حکومت ان انسانوں کی ہوتی ہے جو قانون کو نافذ کرتے اور اس کے مطابق فیصلے دیتے ہیں۔ لہٰذا انسانی آزادی میں سب سے بڑا اور مشکل مرحلہ یہ ہے کہ قانون کو نافذ کرنے والے دوسروں سے اپنی اطاعت نہ کرائیں بلکہ قانون کی اطاعت کرائیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر سمجھو کہ انسان کو صحیح آزادی حاصل ہے، ورنہ آزادی صرف نام کی ہوگی۔ انسانوں پر حکومت دوسرے انسان ہی کر رہے ہوں گے اور اسی کا نام محکومی اور غلامی ہے۔ تصریحات بالا سے یہ ظاہر ہے کہ صحیح آزادی کے لیے ضروری ہے کہ قانون کا نافذ کرنے والا اپنی ذات کو قانون سے الگ رکھے، قانون کے نفاذ میں اس کے ذاتی میلانات و عواطف کو کوئی دخل نہ ہو، وہ اپنی ذاتی حیثیت کو دوسرے انسانوں سے ذرا بھی ممتاز نہ ہونے دے، دوسرے انسانوں کو اس کا خیال تک بھی نہ آنے دے کہ یہ قانون کا نافذ کرنے والا ہم سے ذرا بھی اونچا ہے۔ یہ ہے وہ کام سلیم جو محمد الرسول اللہ والذین معہ نے کر کے دکھایا، جہاں قرآن کریم نے پہلی مرتبہ انسانوں کے سامنے آزادی کا صحیح تصور رکھا، وہاں قرآن کو نافذ کرنے والوں نے بھی پہلی بار دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ قانون کو نافذ کرنے والوں کو کس طرح اپنی ذاتی حیثیت کو قانون سے یکسر الگ رکھنا چاہیے۔ وہ تھا قرآن کریم کا پیغام اور یہ تھا قرآن کریم کو نافذ کرنے والوں کا عمل۔ وہ بھی بے مثل و بے نظیر اور یہ بھی بے مثل و بے نظیر۔ یہی ہے وہ نقطہ سلیم جس کی وضاحت کے لیے میں ان حضرات کے تذکار جلیلہ سے چند بکھری ہوئی پنکھڑیاں بجائے تزئین مکتوب بنانا چاہتا ہوں۔ انہیں غور سے دیکھو۔ بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے واقعات نظر آئیں گے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے واقعات میں تمہیں وہ اصولی نقطہ جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے جھلمل جھلمل کرتا نظر آ جائے گا۔ پہلے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو سامنے لاؤ۔ ان کی سب سے بڑی اور مقدم حیثیت تو یہ تھی کہ وہ خدا کے رسول تھے جن پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہو سکتا ہے۔
کسی انسان کے لیے اس سے بڑھ کر عزت اور عظمت کا مقام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ نیز آپ ایک عظیم الشان مملکت کے صدر اعظم تھے۔ اس منصب امارت میں آپ کی حیثیت یہ تھی کہ آپ کے فیصلے مرکز ملت کے آخری فیصلے تھے جن کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہو سکتی تھی، یعنی آپ مملکت میں فائنل اتھارٹی کی حیثیت رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حیثیت بشریت کی بھی تھی۔ یہ سہ گنا حیثیتیں اس ایک ذات میں مرکوز تھیں جس نے نوع انسانی کو سکھانا تھا کہ حقیقی آزادی کسے کہتے ہیں، یعنی یہ سکھانا تھا کہ اطاعت صرف قانون کی ہو سکتی ہے، قانون نافذ کرنے والا اپنی ذات کی اطاعت کسی سے نہیں کرا سکتا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ افراد ملت کے دلوں پر اس حقیقت کو ثبت کر دیا جائے کہ قانون نافذ کرنے والا اپنی ذاتی حیثیت میں انہی جیسا انسان ہوتا ہے، اسے ان پر کوئی فوقیت اور افضلیت حاصل نہیں ہوتی۔ غور کرو کہ حضور نے اس مشکل ترین منصب کو کس طرح نبھایا، اور اتنی بڑی بلندیوں پر ہونے کے باوجود کس طرح قدم قدم پر اس کا خیال رکھا کہ کسی کو اس کا احساس تک نہ ہونے پائے کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ دیکھو سلیم، یہ ایک سلطنت کا فرمانروا ہے اور دیوار کے سائے تلے بیٹھا اپنا جوتا گانٹھ رہا ہے۔ ایک رفیق نے کہا لائیے جوتا میں گانٹھ دوں، تو ایک تبسم جنت فروش سے فرمایا کہ نہیں، ہر شخص کو اپنا کام آپ کرنا چاہیے۔ یہ دیکھو مدینے کے گرد ایک حفاظتی خندق کھد رہی ہے، اور عام مسلمانوں کے ساتھ ان کا امیر مملکت بھی مزدوروں کی طرح کام کر رہا ہے۔ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، حضور بھی مٹی اور گارا اٹھا کر لا رہے ہیں۔ جنگل میں کھانا پکانے کا وقت آ گیا ہے، کسی نے کوئی کام سنبھال لیا ہے اور کسی نے کوئی۔ وہ دیکھو ایندھن کے لیے سوکھی لکڑیاں کون چن رہا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ کسی اپنی ضرورت یا امور مملکت کے ضمن میں مدینے سے باہر ہیں اور ان کے گھروں میں کوئی مرد نہیں، تو ان کے گھروں میں کام کاج خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر کرتے ہیں۔ بکریوں کو چارہ ڈال رہے ہیں، اونٹنیوں کا دودھ دھو رہے ہیں، ان کے لیے باہر سے پانی لا رہے ہیں۔ دوسرے قبائل کے نمائندے اور سلطنتوں کے وفود آتے ہیں، انہیں پہچاننے میں دقت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین سلطنت کا فرمانروا کون ہے۔ اس وقت کے پیش نظر احباب نے مٹی کا ایک چبوترا سا بنا دیا تاکہ آپ اس پر بیٹھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو غصے سے چہرہ تمتما اٹھا، اپنے پاؤں سے اس نشست کو گرا دیا اور کہا کہ تم بھی لگے ہو وہی امتیازات پیدا کرنے جنہیں مٹانے کے لیے میں آیا ہوں۔ تم نے آج مٹی کا چبوترا بنایا ہے، آنے والے اس کو تخت سلطنت میں تبدیل کر دیں گے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے تو انہیں ڈانٹ کر کہا کہ تم بھی لگے وہی کچھ کرنے جو کیسر و کسرا کے ہاں ہوتا ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا سیدنا، تو فرمایا کہ سید آقا صرف خدا کی ذات ہے، میں اس کا ایک بندہ ہوں۔ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا مستعمل پانی فرط عقیدت سے اپنے چہرے پر ملنا چاہا تو آپ نے سختی سے روک دیا اور فرمایا کہ تم یہ کیا کرنے لگے ہو؟ انہوں نے کہا یہ اظہار محبت کا طریق ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے محبت ہے تو سچ بولا کرو، امانتوں کی حفاظت کیا کرو اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھا کرو، یہ ہے سچی محبت اور حقیقی تعظیم۔ کسی کے ہاں دعوت میں جا رہے تھے، 4 آدمیوں کی دعوت تھی، راستے میں ایک اور آدمی یوں ہی ساتھ ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے میزبان کے ہاں پہنچ کر اس سے کہا کہ یہ صاحب اس طرح میرے ساتھ آ گئے ہیں، اگر تم اجازت دو تو اسے کھانے پر ساتھ بٹھا لیا جائے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ سلیم، بظاہر یہ باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں اور میں نے دانستہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا انتخاب کیا ہے، لیکن ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو آج کسی افسر، کسی مولوی صاحب یا کسی پیر صاحب کی روزمرہ کی زندگی میں ان ہی جیسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھو، دونوں کا فرق نمایاں طور پر سامنے آ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی سیرت و کردار کا صحیح مطالعہ ہوتا ہی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہے۔ اب ذرا آگے بڑھو۔
مقدمات سنتے تو فریقین سے کہہ دیتے کہ میں ایک انسان ہوں، میرا فیصلہ لامحالہ تمہارے بیانات ہی پر مبنی ہوگا، اس لیے اگر کسی نے غلط بیانی سے مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حقیقت حال کو خدا سے نہیں چھپا سکے گا۔ دیکھا سلیم، تم نے کہ حاکم ہونے کے ساتھ ہی کس طرح عوام کے دل سے اس اثر کو زائل کر دیا کہ حاکم عام انسانوں سے کچھ الگ ہوتا ہے۔ اسی قبیل سے ایک اور واقعہ ہے۔ عربوں میں یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ وہ ایک خاص موسم میں نر کھجوروں کا گھابا مادہ کھجوروں میں لگاتے تھے جس سے پھل بہت اچھا آتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ گھابا یوں نہیں یوں لگاؤ۔ انہوں نے اس کی تعمیل کی، لیکن ہوا یہ کہ اس سال کھجوروں میں پھل ہی نہ آیا۔ لوگ متعجب تھے کہ یہ کیا ہوا۔ آپ نے ان سے کسی توقف یا جھجک کے بغیر کہہ دیا کہ میرا اندازہ یہ تھا کہ ایسا کرنے سے پھل زیادہ آئے گا، لیکن نتیجہ نے بتا دیا کہ میرا اندازہ غلط تھا کہ ایسا کرنے سے پھل زیادہ آئے گا، اس لیے آئندہ تم سابقہ قاعدے کے مطابق ہی عمل کیا کرو۔ یہاں تک تو خیر، کیا سات و آرا ہی کا سوال تھا۔ ایک صاحب اختیار کے لیے وہ مقام بڑا نازک ہوتا ہے جہاں اس کے ذاتی جذبات و مفادات درمیان میں آ جائیں۔ ایسے مقامات میں اپنی ذات کو الگ رکھنا صحیح حریت کا ثبوت دینا ہے۔ وہ دیکھو سلیم، جنگ بدر کے قیدی رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، ان میں حضور کے چچا عباس بھی ہیں، وہ سن رسیدہ ہیں، اس لیے تکلیف سے کراہ رہے ہیں۔ ان کے کراہنے کی آواز سے آپ کے دل پر اثر ہوتا ہے، چہرے کی افسردگی دل کی کیفیت کی غماز ہو جاتی ہے۔ رفقا کی دقت نظر اس اندرونی کشمکش کو بھانپ لیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد چچا کے کراہنے کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ عرض کیا حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئی ہیں۔ یہ سن کر غصے سے چہرہ تمتما اٹھا اور فرمایا کہ تم نے ان کی رسیاں اس لیے ڈھیلی کر دیں کہ وہ میرے چچا ہیں۔ تم نے قانون کے مقابلے میں رشتہ داری کی رعایت ملحوظ رکھ لی، تم نے بہت برا کیا۔ یا تو تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو اور یا پھر عباس کی رسیاں بھی اسی طرح کس کر باندھو۔ اور آگے بڑھو سلیم، انہی قیدیوں میں آپ کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ مشورہ کیا گیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ابھی تک جنگی قیدیوں کے متعلق قرآن کا حکم نازل نہیں ہوا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ جنگی قیدیوں کو یا تو زر فدیہ لے کر یا تبادلہ میں رہا کر دو یا پھر احسان رکھ کر چھوڑ دو۔ فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور ہر قیدی کا رشتہ دار اسے خود اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ سوچو سلیم کہ یہ گھڑی کس قدر نازک تھی، بیٹی کا سہاگ لٹ رہا ہے اور اسے خود اپنے ہاتھوں سے بیوہ بنایا جا رہا ہے، لیکن چونکہ قانون کا فیصلہ تھا اس لیے اس میں نہ کوئی تعمل ہوتا ہے نہ تردد، نہ بیٹی کی محبت اناگیر ہوتی ہے نہ اس کے مستقبل کے مصائب دامن کش۔ یہ الگ بات ہے کہ اسی مجلس مشاورت نے اپنے سابقہ فیصلہ پر نظر ثانی کر کے ان قیدیوں کو زر فدیہ لے کر رہا کر دینے کا فیصلہ کر دیا۔ یہاں سلیم ایک اور واقعہ سامنے آتا ہے جسے لکھتے وقت دل لرز جاتا ہے اور ہاتھ کانپ اٹھتے ہیں۔ ان قیدیوں کا زر فدیہ مانگا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب نے اپنے خاوند کا زر فدیہ بھیجا۔ وہ زر فدیہ کیا تھا؟ کانچ کا ایک پرانا ہار۔ تمہیں معلوم ہے سلیم یہ ہار کون سا تھا؟ برسوں پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے تو آپ نے وہ سادہ سا ہار بیوی کو شادی کے تحفے میں دیا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت زینب کی شادی ہوئی تو ماں نے بیٹی کو الوداع کرتے وقت وہی ہار اس کے گلے میں ڈال دیا، اور آج وہی ہار بیٹی نے اپنے خاوند کی رہائی کے لیے بطور زر فدیہ بھیج دیا، اور اس طرح تمام گزشتہ واقعات کی یاد محبوب باپ کے دل میں تازہ کر دی۔ ہار سامنے متاع فدیہ کے ڈھیر میں پڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں، اور گزری ہوئی داستانیں ایک ایک کر کے سینما کی فلم کی طرح نگاہوں کے سامنے چلی آ رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ جیسی بیوی جس نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، ایسی مومنہ صادقہ، ایسی جانسار بیوی، ایسی پیکر محبت و خلوص، رفیقہ حیات، 25 سالہ عمر کی رفاقت کی زندگی کے تمام واقعات ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آتے گئے۔ دل میں جذبات کا طوفان امڑا، اس کا ایک قطرہ ستارہ صبحگاہی کی طرح سر مشگاں چمکا
اور مقدس رخساروں پر زمزم بار و کوثر فروش ہو گیا۔ اس کانچ کے ہار کی قیمت ہی کیا تھی، لیکن اس میں گزری ہوئی زندگی کی حسین و تابناک یادوں کی ایک کائنات سمٹی ہوئی تھی۔ وہ چار سوکھے ہوئے تنکے یوں تو کیا تھے مگر کفس میں آ ہی گئی یاد آشیانے کی۔ دل میں جذبات کے تلاطم سے ایک حشر بپا تھا، لیکن لب بند تھے۔ بحیثیت امیر المومنین آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ اس زر فدیہ کی تقسیم جس طرح چاہتے کر دیتے، لیکن اس ہار کے ساتھ چونکہ اپنے ذاتی جذبات وابستہ تھے، اس لیے آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی مرضی سے اسے خود لے لیں یا بیٹی کو واپس کر دیں۔ ہار اب ملت کی متاع تھا اور آپ اس کے امین تھے۔ کچھ سمجھتے ہو سلیم، یہ کیا مقامات ہیں؟ اور سنو، فتح مکہ کے بعد مخالفین قریش ایک ایک کر کے سامنے پابجولاں کھڑے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کی نبوت کی مکی زندگی کے 13 برس میں آپ کو اس قدر تکالیف بہم پہنچائیں جن کے تصور سے روح لرزتی ہے۔ پھر جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہ وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا اور پہم لڑائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج یہ سب مفتوح و مغلوب قیدیوں کی حیثیت سے سامنے کھڑے ہیں۔ رواج، قاعدے اور قانون کے مطابق ان کی سزا موت تھی، لیکن یہ اسلام لے آئے تو ساری تقصیریں معاف ہو گئیں۔ ان کا کوئی جرم باقی نہ رہا، حتیٰ کہ ان میں وہ وحشی بھی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز چچا حضرت حمزہ کو نہایت درندگی سے شہید کر دیا تھا، اور ابن اسود بھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ سے ایسی زخمی کیا تھا کہ آپ بمشکل جانبر ہو سکی تھیں، لیکن جب آپ نے سب سے کہہ دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے سب جرم معاف ہیں، تو پھر اپنا ذاتی انتقام بھی باقی نہ رکھا اور اسے بھی معاف کر دیا۔ تمہیں شاید معلوم ہے سلیم کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو قریش نے آپ کا اور آپ کے ساتھ آپ کے اہل خاندان کا اس طرح بائیکاٹ کر دیا تھا کہ آپ پر کھانے پینے کی چیزوں کے راستے بھی بند ہو گئے تھے۔ 3 سال تک آپ اور آپ کے اہل خاندان اس جانکاہ مصیبت میں مبتلا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو یمامہ کا رئیس مسلمان ہو گیا۔ اہل مکہ کا غلہ یمامہ سے آیا کرتا تھا۔ اس نے قریش کی اس حرکت کے جواب میں غلہ روک دیا اور قریش لگے بھوکوں مرنے۔ آپ نے سنا تو یمامہ کے رئیس کو فوراً کہلا بھیجا کہ ہم نوع انسانی پر ربوبیت پرورش کے دروازے کھولنے کے لیے آئے ہیں، ان کا رزق بند کرنے کے لیے نہیں آئے، اس لیے غلہ کو مت روکو، قریش میں کوئی بھوکا نہ رہنے پائے۔ غور کیا تو ہم نے سلیم کہ کس طرح ذاتی جذبات انتقام کو اصول و آئین سے یکسر الگ رکھا جاتا ہے اور کسی اصولی فیصلہ کو ان سے متاثر نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہی وہ حریت آموز تعلیم و تربیت تھی جس سے دست پروردگان نبوت میں صحیح آزادی کی روح پیدا ہو گئی تھی، اور ان کی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جس معاملے میں انہیں ذرہ بھی اختلاف رائے ہوتا تو وہ اپنی رائے کو بلا تعامل و توقف پیش کر دیتے۔ ادھر ان کہنے والوں کی جرت کی یہ کیفیت تھی، ادھر اس سننے والے کی کشادہ نگہی اور وسعت ظرف کا یہ عالم کہ کیا مجال جو اس اختلاف پر ذرا بھی پیشانی پر بل آنے پائے۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے لیے ایک مقام تجویز کیا۔ ایک رفیق حضرت خباب نے پوچھا کہ یہ فیصلہ وحی کی روح سے ہوا ہے یا آپ کی ذاتی رائے سے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے خود ہی ایسا سمجھا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں اس نواح کا رہنے والا ہوں، یہاں کے نشیب و افراد سے اچھی طرح واقف ہوں، یہ مقام ہمارے لیے ٹھیک نہیں، ہمیں فلاں مقام پر جا کر ڈیرے ڈالنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ درست ہے، تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، تمہاری رائے زیادہ صائب ہے، اور اس کے بعد فوج کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ آزادی صرف آپ کے رفقائے کار تک ہی محدود نہ تھی، اس فضا میں ہر سانس لینے والے کا یہی عالم تھا۔ مدینہ میں ایک لونڈی تھی بریرہ نامی، وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر الگ ہو گئی۔ اس شخص کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ سے کہا کہ تم اس کے پاس چلی جاؤ۔ ذرا فریقین کی پوزیشن کو سامنے رکھو سلیم،
کہنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی مملکت کے واحد فرمانروا مدینہ کے حاکم امیر المومنین، اور کہا جا رہا ہے ایک لونڈی سے، کیا اس لونڈی کی جرت ہو سکتی تھی کہ سامنے سے لبکشائی کر سکے؟ لیکن وہاں تو تربیت ہی ایسی کی گئی تھی کہ لونڈیاں تک اپنے مقام انسانیت سے واقف ہو چکی تھیں۔ بریرہ نے کہا کہ آپ کا یہ حکم وحی کی روح سے ہے یا اپنا ذاتی ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری اپنی سفارش ہے۔ اس پر بریرہ نے کہا کہ پھر آپ معاف فرمائیے، میں اپنے معاملات کو بہتر سمجھتی ہوں، میں اس کے پاس رہنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فشاں تشریف لے گئے۔ اسی قبیل کا ہے سلیم وہ نازک ترین واقعہ جسے قرآن نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا۔ غور سے سنیں کہ وہ کون سا واقعہ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے اسے ابدیت درکنار کر دیا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ کے پاس ایک لڑکا غلام تھا زید، انہوں نے وہ غلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا، آپ نے اسے غلامی سے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اسے وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ وہ آپ کا منہ بولا بیٹا مشہور ہو گیا۔ غلامی کی پستیوں سے اٹھا کر یہ مقام بلند، سبحان اللہ، تیرے سنگ در نے بدل دیا ہے یہ پستیوں کو فراز میں، کہ ہزاروں عرش جھلک رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ لیکن حضرت زید کی رفعت مدارج یہیں تک پہنچ کر نہیں رک گئی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی بنو ہاشم کے گھرانے کی ممتاز ترین خاتون محترم خود اپنی پھوپھی ذات بہن سے کر دی۔ ایک غلام اور اس کی شادی قریش کے بلند ترین گھرانے کی لڑکی سے سارے عرب میں اس کی مثال نہیں تھی۔ ان کی تاریخ اس سے ناآشنا تھی، سب نے اس تجویز کی مخالفت کی، ہر جگہ اس کا چرچا ہوا، جگہ جگہ اس کی باتیں ہونے لگیں۔ لیکن آپ احترام آدمیت اور مساوات انسانی کے جس انقلاب عظیم کو لے کر آئے تھے اس کے پیش نظر آپ کو عملی مثال قائم کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتانا تھا کہ انسان کی پیدائش محض ایک اتفاقی حادثہ ہے، اس کی بنا پر نہ کسی کو کوئی ایڈوانٹیجس پوزیشن حاصل ہونی چاہیے اور نہ اسے کسی قسم کا ڈس ایڈوانٹیج ہونا چاہیے۔ ان حالات میں یہ شادی ہوئی، لیکن سوئے اتفاق دیکھیے کہ میاں بیوی میں ناموافقت ہو گئی اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت زید نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ بنو ہاشم کے گھرانے کی ممتاز ترین خاتون خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن، اس معاشرہ میں مروج خیالات کے مطابق اس کے لیے یہی چیز کچھ کم باعث حد تک نہ تھی کہ اس کی شادی ایک غلام سے کر دی گئی، کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ غلام اسے طلاق دے رہا ہے۔ تم سوچو سلیم کہ اس سے رسول اللہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ یہ شادی سارے عرب کے رسم و رواج کے خلاف کی گئی تھی، خیش و اقارب کی مخالفت کے الرغم کی گئی تھی۔ مخالفت کرنے والے شروع ہی سے کہتے ہوں گے کہ یہ ایک انوکھی بات ہو رہی ہے، ایسا انمل جوڑ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، تم دیکھ لینا کہ یہ رشتہ نبھ نہیں سکے گا۔ اب یہ تمام مخالفین چشم براہ ہوں گے کہ کس دن یہ ناطہ ٹوٹے اور ہم کہہ سکیں کہ کیوں ہم نہ کہتے تھے۔ ان حالات میں رسول اللہ زید کے پاس آئے اور ان سے کہا، زید امسکا علیہ کا زوجہ کا، اپنی بیوی کو طلاق مت دو۔ یہ کہنے والا کون ہے سلیم؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر ایمان لانے سے زید کو شرف اسلام حاصل ہوا، وہ امیر جس کی مملکت میں زید ایک رعیت کی حیثیت سے رہتے ہیں، وہ محسن اعظم جس نے زید کو غلامی سے آزاد کیا، وہ جو زید کے لیے بمنزلہ باپ کے ہیں، وہ جنہوں نے زید کی شادی اتنے اونچے گھرانے میں کی اور اس طرح اسے سوسائٹی میں ایسا بلند مقام عطا کر دیا۔ یہ ہیں کہنے والے، اور کہا یہ کہ زید میری بہن کو طلاق مت دو۔ زید نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ تم سوچتے ہو کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش ہی کہاں باقی تھی، لیکن اس کی گنجائش آج باقی نہیں، اس وقت باقی تھی۔ زید نے پوچھا، یہ خدا کا حکم ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی سفارش ہے؟ اور جب معلوم ہوا کہ یہ آپ کی ذاتی سفارش ہے تو انہوں نے یہ کہہ کر میاں بیوی کے معاملات کو میاں بیوی ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں اپنے فیصلے کو بحال رکھا اور بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کے لیے ذرا تصور میں لاؤ اپنے معاشرہ کو اور سوچو کہ ایسا حادثہ کہیں آج پیش آ جائے تو اس کا انجام کیا ہو۔
آج اگر اس قسم کا واقعہ کسی ایسے شخص کے ساتھ پیش آ جائے جس نے اطلاق دینے والے پر کبھی کوئی احسان کیا ہو، تو تم دیکھو گے کہ وہ کس طرح وہیں کھڑے کھڑے ہزار گالیاں سنا دیتا ہے اور پھر ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ نمک حرام، احسان فراموش، کمینہ، ذلیل۔ ہم نے اس پر اتنے احسانات کیے اور آج ہمیں ان کا بدلہ یہ مل رہا ہے۔ سچ کہہ گیا ہے سعدی کہ نہ کوئی بابداں گردن چنا است کہ بد کردن بجائے نیک مرداں۔ بچھو کی فطرت میں ڈنگ مارنا ہوتا ہے، اس سے عورتوں کو ہی کیا کی جا سکتی تھی، اور اگر کسی باپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے تو اسی وقت بیٹے کو گھر سے نکال دے اور اسے جائیداد سے آگ کر دے اور کہہ دے کہ ساری عمر میرے سامنے نہ آنا اور مرنے کے بعد میرے جنازے کے ساتھ بھی نہ جانا۔ تم تو نوح علیہ السلام کے بیٹے ہو جس نے خاندان نبوت کو داغ لگا دیا تھا، اور اگر کسی مذہبی پیشوا، مولوی صاحب یا پیر صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہو تو پھر اس غیظ و غضب کا اندازہ لگاؤ جس کا مظاہرہ ان کے منہ کی جھاگ اور گالیوں کی بوچھاڑ سے ہو رہا ہوگا۔ طلاق دینے والے پر خدا کی رحمت اور رسول کی شفاعت سب حرام ہو جائے گی اور اسے سیدھا جہنم رسید کر دیا جائے گا، اور کہیں خدا نہ کردہ ایسا معاملہ کسی حاکم یا افسر کے ساتھ ہو جائے تو وہ آخرت کا بھی انتظار نہ کرے گا، اس ماتحت کو یہیں سیدھا جہنم پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن اس محسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس باپ اور اس مذہبی رہنما، اس حاکم اور افسر نے کیا کہا یہ کہ جب قانون خداوندی نے تمہیں اس کا اختیار دے دیا ہے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اگر تمہارا فیصلہ یہی ہے تو اس میں کوئی بات وجہ ناراضگی نہیں۔ بہت اچھا۔ اور اس کے بعد حضرت زید عمر بھر اسی خوشگوار تعلقات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے، نہ باہمی روابط میں کوئی فرق آیا اور نہ ہی دلوں میں کوئی بودھ پیدا ہوا۔ حضرت اسامہ انہی حضرت زید کے بیٹے تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا جسے آپ نے آخری مرتبہ ترتیب دیا تھا اور جس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بطور سپاہی کام کر رہے تھے۔ دیکھا سلیم، تم نے قانون کی اطاعت اور قرآن نافذ کرنے والے کی ذاتی حیثیت میں کس طرح فرق کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی صحیح حریت جس سے انسانیت لذت یاب ہوئی تھی۔ کہو تمہیں اس کی مثال کہیں اور بھی ملتی ہے؟ نظر دوڑا کر دیکھو تو صحیح، نگاہ کس طرح کا کاشانہ چمن میں خاسر و نامراد واپس آ جاتی ہے۔ ینقلب علیک البصر خاسرا وہو حسیدہ۔ اسی بساط کا ایک اور گوشہ سامنے لاؤ۔ نظام ربوبیت کا دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ سامان زیست، مال و دولت میں ارباب حل و عقد اور دیگر افراد مملکت میں کوئی فرق نہ ہو۔ اگر فرق ہو تو یہ کہ اس میں ارباب حل و عقد کا حصہ سب سے کم ہو۔ یہ باتیں تو تم نے سلیم اکثر سنی ہوں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی غریبی کی زندگی بسر فرمایا کرتے تھے، گھر میں کوئی ساز و سامان نہ تھا، کئی دن چولہا گرم نہیں ہوا کرتا تھا، کپڑوں میں پابند لگے ہوتے تھے۔ تمہیں یاد ہوگا تمہارے محلے کی مسجد کے مولوی صاحب، میں ان کا نام بھولتا ہوں، اس وقت بھلا سا نام تھا، خیر، ان تمام باتوں کو کس رقت کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ واعظ میں خود بھی رویا کرتے تھے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی رلایا کرتے تھے، لیکن اصل چیز جس سے یہ اتنی بڑی حقیقت نہ صرف پابند خاک ہو کر رہ جاتی ہے بلکہ اسلام کے متعلق ایک نہایت خطرناک اور گمراہ کن تصور پیدا کر دیتی ہے، وہ ہے جہاں ان کے واعظ کے مقطع کا بند آیا کرتا تھا، یعنی یہ کہ آپ کے سامنے دنیا اور آخرت دونوں کو پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ ان میں سے ایک کو پسند کر لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخرت کو پسند کر لیا اور دنیا کو چھوڑ دیا۔ تم نے دیکھا سلیم کہ یہ تصور کس قدر اسلام کے تصور کے خلاف ہے۔ یہ تصور خالص عیسائیت کا خانقاہی تصور ہے جس میں زمین کی بادشاہت کیسر کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے اور آسمان کی بادشاہت خدا کے مقرب بندوں کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے۔ اسلام کا تصور زمین و آسمان، دنیا و آخرت دونوں کی بادشاہتیں حاصل کرنا ہے، نہ یہ کہ دنیا کفار کے لیے چھوڑ دی جائے اور خود غریبی اور مفلسی کی زندگی بسر کر کے آخرت سنواری جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غریبی کی وجہ یہ تھی کہ حضور کی تمام عمر نظام ربوبیت کے قیام میں گزری۔ اس نظام کی اولین کڑی یہ ہے کہ تمام افراد مملکت کی ضروریات زندگی، رزق کی ذمہ داری نظام اپنے سر لے لیتا ہے۔ اس کے لیے اس نظام کا مرکز امیر ملت اپنے آپ کو سب سے پیچھے رکھتا ہے،
یعنی وہ نہیں کھاتا جب تک اس کا اطمینان نہ ہو جائے کہ تمام افراد مملکت کا پیٹ بھر گیا ہے، وہ نہیں پہنتا جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ ہر فرد کو کپڑا نصیب ہو گیا ہے، جس کے ساتھ پر اتنی بڑی ذمہ داریاں ہوں وہ کس طرح مرغ پلاؤ کھا سکتا ہے اور کیسے کمخواب و ابریشم پہن سکتا ہے۔ یہ تھی وجہ جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اسرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے، نہ یہ کہ آپ کو دنیا سے نفرت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب اس نظام کی ذمہ داریاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آئی ہیں تو یہی کیفیت آپ کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا کہ آپ کپڑے کی گٹھری سر پر اٹھائے بازار میں چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کپڑا بیچنے جا رہا ہوں تاکہ اپنی اور بیوی بچوں کی روٹی کی فکر کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا سارا وقت ملت کی ملکیت ہے، اسے آپ اپنی ضروریات کے لیے صرف نہیں کر سکتے، آپ پورا وقت ادھر دیجئے اور بیت المال میں سے اپنے گزارے کے لیے لے لیجئے۔ بڑے تامل اور توقف کے بعد آپ راضی ہوئے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ خلیفہ کو اپنے گزارے کے لیے کس قدر لینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ سوچ کر کہا کہ مدینے میں ایک مزدور کم از کم کیا کماتا ہے؟ جب معلوم ہوا تو فرمایا کہ بس یہ ہے خلیفہ کا روزینہ، افراد مملکت میں سب سے کم آمدنی۔ اور جب پوچھا گیا کہ اس میں گزارا کیسے ہوگا تو فرمایا کہ اب خلیفہ خود کوشش کرے گا کہ مزدور کی اجرت زیادہ ہو جائے، یعنی اس کا معیار زندگی سٹینڈرڈ آف لیونگ بلند ہو جائے۔ تم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ تو سنا ہی ہوگا سلیم، کہ آپ نے ایک دن بیوی سے کہا کہ کوئی میٹھی چیز ہو تو کھانے کے ساتھ دے دو، جواب نفی میں ملا۔ چند دنوں کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ آٹے کا حلوہ بھی ہے۔ پوچھا کہ اس دن تو ہم نے نہ کر دی تھی، اب یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ جواب ملا کہ بیت المال سے راشن میں جس قدر آٹا آتا ہے اس میں سے ایک مٹھی بھر آٹا روز نکال لیا کرتی تھی، جب تھوڑا سا آٹا جمع ہو گیا تو میں نے اس کا میٹھا خرید لیا اور حلوہ پکا لیا۔ آپ اٹھے اور جا کر راشن تقسیم کرنے والے سے کہا کہ ہمارے گھر میں جس قدر آٹا روز جاتا ہے اس میں سے ایک مٹھی کی کمی کر دو، کیونکہ تجربہ نے بتایا ہے کہ ایک مٹھی کم آٹے میں بھی ہمارے گھر والوں کا گزارا ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ تھا جسے خلیفۃ المسلمین یعنی نظام ربوبیت کے قیام کا ذمہ دار بیت المال میں سے اپنا حق سمجھا کرتا تھا، اور اس کے باوجود جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بیٹے سے کہا کہ اب میں خدا کے سامنے جا رہا ہوں، معلوم نہیں کہ میں نے بیت المال سے جس قدر لیا ہے اس کے مطابق بندگان خدا کی خدمت بھی کر سکا ہوں یا نہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بوجھ اپنے سر پر نہ ہی لے کر جاؤں تو اچھا ہے، تم مکان کو بیچ دو اور جو کچھ میں نے بیت المال سے لیا ہے اسے بیت المال میں داخل کر دو۔ ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خونے جگر ودیت مژگان یار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سلسلہ اور بھی وسیع ہو گیا۔ سلطنت کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل تھا۔ ایک عراق کی مالگزاری 11 کروڑ درہم سالانہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی افراد مملکت کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی، اور اسی نسبت سے ربوبیت کی ذمہ داریاں بھی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ ایک جوڑا کپڑے سردی کے لیے، ایک جوڑا گرمی کے لیے، اور مزدور کی اجرت کے مطابق روزینہ۔ ایک دن آپ گھر میں تھے، لوگ باہر انتظار کر رہے تھے، کچھ دیر بعد باہر آئے تو لوگوں نے شکایت کی کہ ہمیں انتظار کرنا پڑا۔ فرمایا کہ اس کا ذمہ دار یہ کرتا ہے، اسے دھو کر سکھانے کے لیے ڈال رکھا تھا، یہ سوکھتا نہیں تھا، اور دوسرا کرتا تھا نہیں جسے پہن کر میں باہر آ جاتا۔ بیمار ہو گئے تو دوائی کے لیے شہد کی ضرورت پڑی۔ شہد بیت المال میں موجود تھا، لیکن اسے آج خود کس طرح استعمال کر لیتے۔ مجلس سے مشاورت طلب کی اور ان کی اجازت سے شہد لیا۔ ایک دن غالباً مصر کا گورنر آیا، دیکھا تو آپ جو کی روٹی کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ گیہوں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ کیا ہمارے ہاں اتنا گیہوں آ جاتا ہے کہ ہر فرد مملکت کو گیہوں کی روٹی مل جائے؟ اس نے کہا کہ اتنا تو نہیں، لیکن پھر بھی کافی گیہوں ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ امیر المومنین اس وقت گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جب مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل جائے۔ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو ارد گرد کی ساری آبادی سمٹ کر مدینے میں جمع ہو گئی۔ اس کا علاج کیا سوچا گیا؟ حکم دے دیا کہ مدینہ میں کوئی فرد اپنے گھر میں کھانا نہیں کھائے گا،
نہ ہی کسی کے ہاں انفرادی طور پر کچھ پکے گا۔ جو کچھ کسی کے پاس ہے سب ایک جگہ جمع ہوگا اور سب کو ان پناہ گزینوں کے ساتھ مل کر ایک دسترخوان پر کھانا ہوگا۔ اس حکم کی تعمیل میں امیر المومنین کا گرہنہ پیش تھا۔ مسلسل فاقوں اور موٹی چھوٹی روٹی کھانے سے آپ بیمار ہو گئے، گھی کی جگہ زیتون کے تیل کے استعمال سے چہرے کی رنگت سیاہ پڑ گئی۔ رفقا نے کئی مرتبہ کہا کہ آپ نسبتاً اچھی غذا کھائیے، ملت کو آپ کی صحت کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ یہ سنتے تو انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیتے کہ خون شہرنگین تر از معمار نیست۔ اس باب میں آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک دن دیکھا کہ آپ کا پوتا خربوزہ کھا رہا ہے۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ مسلمانوں کے بچے روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہوں اور عمر کا پوتا پھل کھا رہا ہے، اس کا کوئی جواب تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ بچے کو صبح عام بچوں کے ساتھ جو کھجور کی گٹھلیاں ملی تھیں اس نے ان کے عوض ایک بدو لڑکے سے خربوزہ لے لیا تھا۔ یہ ہے حقیقت اس میوہ خوری کی، ورنہ عمر کے گھر والوں کو بھی وہی کچھ مل رہا ہے جو قحط زدہ مسلمانوں کو ملتا ہے۔ یہ تھا احتیاط کا عالم، اور اس کے باوجود احساس ذمہ داری کی یہ کیفیت کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق قحط کے زمانے میں حضرت عمر عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے مکان میں داخل ہوتے اور آخر شب تک نماز پڑھتے، پھر نکلتے اور پہاڑی راستوں پر گھومتے تاکہ تمام لوگوں کی خبرگیری کر سکیں۔ ایک رات میں نے انہیں یہ دعا کرتے سنا کہ اللہ امت محمدیہ کی ہلاکت میرے ہاتھوں پر نہ کر۔ وہ لوگوں کے غم میں اس قدر نڈھال تھے کہ اسامہ بن زید کے بیان کے مطابق صحابہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اگر قحط رفع نہ ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کی فکر میں مر جائیں گے۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے سلیم، نظام ربوبیت میں تمام افراد مملکت کے رزق کی ذمہ داری نظام کے سر ہوتی ہے، اس لیے انتظام یہ تھا کہ ہر شخص کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا جو اس کی ضروریات کی کفالت کرتا تھا۔ بچوں کا وظیفہ اس وقت شروع ہوتا تھا جب وہ دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت عمر کا قاعدہ تھا کہ رات کے وقت جب سارا عالم سوتا تھا وہ چپکے گشت لگاتے تاکہ افراد مملکت کے حالات معلوم کر سکیں۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ ایک خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کی ماں اسے سلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ سوتا نہیں، روئے چلا جاتا ہے۔ جب بچے کو روتے روتے کافی وقت ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر پوچھا کہ بچے کو کیا ہوا ہے، سوتا کیوں نہیں؟ عورت کو یہ معلوم نہ تھا کہ پوچھنے والا کون ہے۔ وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی، جھنجھلا کر بولی جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہوا ہے عمر کا سر۔ آپ نے کہا بچے کے رونے میں عمر کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا کہ اس نے حکم دے رکھا ہے کہ بچوں کا وظیفہ دودھ چھوڑنے پر شروع ہوگا۔ میں بچے کا دودھ چھڑوا رہی ہوں اور یہ بھوک سے روتا ہے، اس لیے سوتا نہیں۔ صبح کی نماز میں نمازیوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور روتے روتے ان کی گھوکی بن گئی ہے۔ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ عمر کو معاف کر دینا، نہ معلوم اس کے اس غلط حکم نے کتنے بچوں کو بھوک سے تڑپا کر مار ڈالا ہوگا۔ اس کے بعد اعلان کر دیا کہ بچوں کا وظیفہ یوم پیدائش سے شروع ہو جایا کرے گا۔ احتیاط کا یہ عالم کہ کیسر کی بیوی نے عطر کی چند شیشیاں شاہ عرب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم صاحبہ کو بطور تحفہ بھیجیں۔ آپ نے وہ شیشیاں بیوی سے لے لیں اور فرمایا یہ بیت المال میں داخل ہوں گی، اس لیے کہ کیسر کی بیوی نے یہ تحفہ تمہاری ذاتی حیثیت سے نہیں بھیجا بلکہ امیر المومنین کی بیوی کی حیثیت سے بھیجا ہے، اس لیے تمہارا ان پر کوئی حق نہیں۔ ایک مرتبہ بیت المال میں کچھ مشک آئی جسے تقسیم کرنا تھا۔ بیوی نے کہا لائیے میں تول کر الگ الگ حصے کر دوں۔ فرمایا کہ ہاں تم اسے تولو گی، جو مشک ترازو کے پلڑے میں لگی رہ جائے گی تم اسے اپنے کپڑوں پر ملو گی، میں اس خیانت کو گوارا نہیں کر سکتا۔ بیٹا مصر سے واپس آ رہا تھا، گورنر مصر نے کچھ روپیہ دیا کہ اسے بیت المال میں جمع کرا دینا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس روپے سے راستے میں کچھ سامان تجارت خرید لوں اور مدینہ پہنچ کر اصل روپیہ بیت المال میں داخل کر دوں اور منافع خود رکھ لوں تو اس میں حرج تو نہیں۔ گورنر نے اس کی اجازت دے دی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ زر منافع بھی بیت المال میں داخل کر دو۔ مجھے یقین ہے کہ گورنر نے تمہیں اس کی اجازت محض اس لیے دی تھی کہ تم عمر کے بیٹے ہو، وہ ہر ایک کو اس کی اجازت کبھی نہ دیتا، اس لیے جو رعایت تمہیں عمر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ملی ہے میں اسے جائز قرار نہیں دے سکتا۔ عمر کے بیٹے اور ایک عام مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ کا بیٹا اپنا اونٹ مملکت کی چراگاہ میں چرا رہا تھا۔ جب وہ موٹا تازہ ہو گیا
تو نفع سے بیچ دیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ تمام زر منافع بیت المال میں داخل کر دو۔ تم نے ملت کی چراگاہ میں اپنا اونٹ کس طرح چرا لیا؟ بعض رفقا نے کہا کہ گھاس تو چراگاہ کی تھی، لیکن اس نے اونٹ چرانے میں جو محنت کی ہے اس کی کچھ اجرت تو اسے ملنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بھی راضی نہ تھے، لیکن مجلس مشاورت نے اسے اجرت دلا دی۔ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ پریشان ہیں اور اس کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اطمینان سے بیٹھیے، اونٹ کی تلاش اور لوگ کر لیں گے۔ فرمایا کہ یہ تو اونٹ ہے، اگر بیت المال کے اونٹ کا ایک بال بھی میری غفلت سے ضائع ہو جائے تو اس کا بار براہ راست میری گردن پر ہے، اس لیے گمگشتہ اونٹ کو مجھے خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔ میں نے کیوں ایسا انتظام نہیں کیا کہ اونٹ گم نہ ہو؟ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا چاہیے۔ جب آپ خود اتنی احتیاط برتتے تھے تو ظاہر ہے کہ اموال حکومت کو کس قدر محتاط ہونا پڑتا ہوگا۔ آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ صوبوں کے گورنر کبھی ترکی گھوڑوں پر سوار نہ ہوں، کیونکہ اس سے بوئے تمکنت آتی ہے۔ باریک کپڑے نہ پہنیں، چھنا ہوا آٹا نہ کھائیں اور اپنے مکانوں پر حاجب و دربان مقرر نہ کرے تاکہ لوگوں کو براہ راست ملنے میں دقت نہ ہو۔ ایک گورنر حضرت عباس کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں، انہیں مدینے میں واپس بلا لیا، ایک کمبل اوڑھنے کو دیا اور بکریاں دے دیں کہ انہیں 6 ماہ تک چراتے پھرو، اس سے رائی چرواہے بننے کے آداب آ جائیں گے۔ رعایا کے حقوق کا یہاں تک خیال رہتا تھا کہ ایک نومسلم ٹیکس کا روپیہ بیت المال میں داخل کرنے کے لیے لایا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے لیے حکومت نے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں ابھی ابھی مسلمان ہوا ہوں، اس لیے ابھی تک اس کی نوبت نہیں آئی کہ میں حکومت سے کچھ لوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر حکومت کو بھی کچھ حق حاصل نہیں کہ تم سے کچھ لے۔ جب تک حکومت تمہارے لیے کچھ نہ کرے تم پر حکومت کا کچھ واجب نہیں آتا۔ غور کرو سلیم کہ اس مختصر سے ٹکڑے میں کتنا عظیم الشان اصول پوشیدہ ہے۔ اور وہ واقعہ تو عام مشہور ہے کہ جب آپ شام کے سفر میں گئے تو سواری کا ایک اونٹ تھا جس پر آپ اور آپ کا ملازم باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب عیسائی حکومت کے نمائندے استقبال کے لیے آئے ہیں تو حالت یہ تھی کہ ملازم اونٹ پر سوار تھا اور آپ اس کی مہار تھامے آگے آگے ساربان کی حیثیت سے چل رہے تھے۔ کیسا حسین ہوگا سلیم وہ کارواں جس میں رفقائے سفر اس قسم کے ہوں۔ تمہیں معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک آدمی کی پہچان کے جو 3 معیار بنائے تھے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اسے بہترین رفیق سفر ہونا چاہیے۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے بیان کیا کہ فلاں شخص بڑا نیک ہے۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا وہ بڑا پکا نمازی ہے، نہایت احتیاط سے روزے رکھتا ہے۔ آپ نے کہا اس سے تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ بڑا نیک ہے؟ اس سے تو اتنا ہی معلوم ہوا کہ وہ بڑا نمازی ہے، بہت روزے رکھتا ہے۔ وہ شخص حیران تھا کہ اب کیا کہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی اس سے معاملہ کیا ہے؟ کیا اس کے ساتھ کبھی اکٹھے سفر کیا ہے؟ اس نے ہر سوال کے جواب میں سر ہلا دیا۔ تو آپ نے ڈانٹ کر کہا کہ پھر تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ بڑا نیک ہے؟ جو بات کہو سمجھ کر کہو، یہ کہو کہ وہ بڑا نمازی اور روزے دار ہے، یہ مت کہو کہ وہ بڑا نیک ہے۔ اسی شام کے سفر سے واپسی پر جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے وہ واقعہ پیش آیا تھا جس کی یاد سے ہمیشہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ وہ یہ کہ کسی معروف سے جنگل میں رات کے لیے رکے، حسب معمول ادھر ادھر گشت لگا رہے تھے تاکہ معلوم کر سکیں کہ وہاں کی حالت کیا ہے، کہ ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ جا کر دیکھا تو اس میں ایک ضعیف بڑھیا بیٹھی ہے۔ پوچھا کہ مائی تمہارا کیا حال ہے؟ اسے کیا معلوم تھا کہ پرسش احوال کون کر رہا ہے؟ کہا کہ حال کیا ہے؟ خلیفہ کی باتیں تو بڑی سنتے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس نے آج تک پتہ ہی نہیں لیا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ تم نے اپنی حالت کی اطلاع خلیفہ تک پہنچائی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا پھر خلیفہ کو کیسے معلوم ہو جاتا کہ تم تکلیف میں ہو؟ سنو سلیم کہ اس کے جواب میں اس بڑھیا نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ اگر خلیفہ اتنا انتظام نہیں کر سکتا کہ اپنی مملکت کے افراد کے حالات سے باخبر رہ سکے تو اسے خلافت چھوڑ کر الگ ہو جانا چاہیے، وہ اس کا اہل نہیں ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش واپس آ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد ساری عمر یہ حالت رہی کہ اس واقعہ کو ہمیشہ با چشم پرنم یاد کیا اور یہ کہا کہ عمر کو اس بڑھیا نے سمجھایا کہ خلافت اور بادشاہت میں فرق کیا ہے۔ یہی تھی خلافت کی وہ ذمہ داریاں جن کے احساس سے کیفیت یہ تھی کہ جب آپ کے آخری وقت یہ تجویز پیش کی گئی کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے تو آپ نے کہا کہ عمر نے جو ذمہ داریاں اپنے سر لیں، اگر خطاب کا گھرانہ انہی کی باز پرس سے سرخرو ہو جائے تو کیا کم ہے جو اس خاندان کے ایک اور فرد کو بھی اس بوجھ کے لیے چن لیا جائے۔ یہ تھے سلیم دست پروردگان ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی تعلیم و تربیت اس طرح ہوئی تھی کہ وہ قرآنی نظام کے چلتے پھرتے نمونے بن گئے تھے، لیکن اس قسم کی تعلیم و تربیت ہو ہی اس نظام میں سکتی تھی جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا دست نگر نہ ہو، جس میں انسانی حریت کو وہ اذن بالکشائی عطا ہو کہ خدا کی عائد کردہ قیود کے سوا اور کوئی چیز اس کی راہ میں حائل نہ ہو۔ یہی وہ احساس تھا جس کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ وادی زبہنان سے گزرے ہیں تو گھوڑے سے اتر کر ننگی زمین پر سجدہ ریز ہو گئے۔ رفقائے سفر حیران تھے کہ یہ کون سا مقام سجدہ تھا۔ آپ نے سجدہ سے اٹھ کر فرمایا کہ یہ وہ میدان ہے جس میں عمر بچپن میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ باپ سخت تھا، اس لیے کام بھی لیتا تھا اور پیٹتا بھی تھا۔ ایک وہ دن تھا اور ایک یہ دن ہے کہ عمر اور اس کے خدا کے درمیان کوئی طاقت حائل نہیں۔ اس احساس کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں بے ساختہ بدرگاہ رب العزت سجدہ ریز ہو گیا۔ تم نے اس فکرہ کو سنا سلیم کہ آج عمر اور اس کے خدا کے درمیان کوئی قوت حائل نہیں؟ بس یہ ہے صحیح آزادی، یعنی انسان پر خدا کے قانون کے سوا کسی کا کوئی دباؤ نہ رہے۔ جب انسان کو ایسی آزادی نصیب ہو جائے تو اس کی تمام دبی ہوئی صلاحیتیں اس طرح ابھرتی ہیں کہ وہ اقطار السماوات والارض، ارض و سما کی حدود سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ یہ تھا نتیجہ اس نظام ربوبیت کا جسے قرآن نے پیش کیا اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں دنیا میں متشکل ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پروان چڑھا۔ اب تم پوچھو گے سلیم کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ کچھ ہوا جسے قرآن نے چند الفاظ میں تمثیلی انداز میں خود ہی بیان کر دیا ہے، جب فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا 7/175۔ انہیں اس شخص کی سرگزشت سناؤ جسے ہم نے اپنا ضابطۂ قوانین دیا کہ اس کے مطابق نظام زندگی قائم کرے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ پہلے تو اس نظام کو قائم کیا اور اس کے بعد فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا، اسے الگ چھوڑ کر یوں نکل گیا جس طرح سانپ اپنی کینچلی میں سے باہر نکل جاتا ہے اور اس پر کوئی نشان تک باقی نہیں رہتا۔ وہ اس ضابطۂ خداوندی کو یوں چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور اسے جا دبوچا۔ یہ تو نظام خداوندی کی محافظت تھی جس کی وجہ سے غیر خدائی قوتیں یا انسان کے انفرادی جذبات آگے نہیں بڑھتے تھے۔ جو ہی مسلمان نے اس نظام کو چھوڑا، مفاد پرستیوں کی قوتوں نے اسے فوراً آگے بڑھ کر دبوچ لیا۔ کیا کہہ گیا ہے اصغر مرحوم کہ مگر کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سیاد ہوتا ہے۔ اس کے بازو سمٹے اور سیاد نے آ دبوچا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، سو اس کے بعد یہ کہیں سے کہیں نکل گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر وہ ہمارے قانون مشیت سے ہم آہنگ رہتا تو اسے ہم آسمان کی بلندیوں تک لے جاتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن یہ اس ضابطے کو چھوڑ کر اپنی انفرادی مفاد پرستیوں کے پیچھے ہو لیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آسمان کی بلندیوں کی طرف جانے کی بجائے یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کر رہ گیا۔ کمثل الکلب، پھر اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اس کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، نیت کبھی نہیں بھرتی۔ این یحمل علیہ یلحس، اگر اسے کوئی دھتکار دے تو بھی زبان لٹکائے ہانپتا نظر آئے گا،
और तत्रुक हो यलहस, और अगर न दुत्कारे तो भी उसकी यही हालत रहेगी। हर वक्त खाने की तरफ ललचाई हुई निगाहों से देखेगा और मुंह से राल टपकेगी। ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, बस यही मिसाल समझो इस कौम की जिसने हमारे ज़ाब्ता कानून पर अमल पैरा होने के बाद उसे छोड़ दिया और इस तरह अपने अमल से ये ज़ाहिर किया गोया माअज़ल्लाह ये ज़ाब्ता ही गलत है। फ़क़्सुसिल क़ससा लअल्लहुम यतफ़क्करून 7/186। तुम इन लोगों को जो अभी तक इस ज़ाब्ता पर ईमान रखने का दावा करते हैं ये सरगुज़श्त सुनाओ, शायद ये कभी इतना सोचने की ज़हमत गवारा कर लें कि है आज क्यों जलील कि कल तक न थी पसंद गुस्ताखी ए फरिश्ता हमारी जनाब में। मैंने सलीम गुज़िश्ता 15 बरस में यही कोशिश की है कि कौम को उसके उजड़े हुए काशानों की दर्द भरी दास्तान सुनाता रहूं ताकि वो कभी सोचे कि वो क्या थी और क्या हो गई। जिस दिन उसने इतना सोच लिया एक बहुत बड़ा मरहला तय हो जाएगा, उसके बाद ये समझना आसान हो जाएगा कि हम फिर वैसे किस तरह बन सकते हैं। जिस चीज़ ने हमें वो कुछ बना दिया था वो चीज़ हमारे पास आज भी मौजूद है, इस पर एक दफ़ा तजर्बा हो चुका है, इसलिए उसके मुतल्लिक ये तजब्ज़ब पैदा नहीं हो सकता कि मालूम नहीं इस निज़ाम के क्या नताइज मुरतब हों। कुरान के निज़ाम ने जो नताइज एक बार पैदा किए थे वही नताइज हर बार पैदा हो सकते हैं। ये निज़ाम क्या है उसकी तफासील तुम्हें निज़ाम रुबूबियत में मिलेंगी। ये ख़त तुम्हें गालबन इस वक्त मिलेगा जब तुम जहाज़ में सवार हो चुके होगे, उसके बाद तुम्हें इस वक्त ख़त लिखूंगा जब तुम यूरोप से वापस आ जाओगे। लो खुदा हाफिज। वदाए वस्ल जुदागाना लज्जत दारत 1000 बार बुरुसत 1000 बार ब्याह। वस्सलाम। परवेज़, मई 1953।